السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے۔ ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو، ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا جانے والا سوال، اور ایک ہندو بھائی نے وہ سوال کیا ہے، تو ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ پہلے وہ سوال سنیں گے، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی سنیں گے، اور پھر بعد میں اس کے اوپر اپنا تذکرہ بھی کریں گے کہ کیا وہ چیز مطلب کس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایکسپلین کی، یا وہ صحیح کہی یا نہیں کہی، تو ہم اس چیز پہ اپنا تذکرہ کریں گے۔ آپ لوگ بھی اگر کسی چیز کا اپنی رائے کا کوئی دینا چاہ رہے ہیں، اپنی رائے دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے جو ہے نا وہ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ تو چلیے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، پھر بعد میں اس کے اوپر تذکرہ کریں گے۔ Good evening, sir. I am Dr. Chavan at this end. Thank you very much for coming to Pune and explaining us the basic tenets of Islam, because there's something which I was not very acquainted with. And basically, I have one question for you. I've always been hearing you on QTV, where you have been trying to, do away with myth-riddled religions. What I want to ask you is, how is Islam going to deal with the difference in true faith and blind faith? میں نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں ٹرو فیتھ اور بلائنڈ فیتھ میں کس طریقے سے آپ تفرق کر سکتے، ہاؤ کین یو ڈفرینشیٹ بٹوین ٹرو فیتھ اینڈ بلائنڈ فیتھ، مطلب صحیح ایمان اور غلط ایمان۔ ہمیں پہلا یہ تحقیق کرنا پڑے گا کہ کون سی کتاب خدا کے طرف سے بھیجی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہے تو آپ تحقیق کرتے ہیں کون سا ڈاکٹر ہے، آپ کس کے پاس بھی نہیں جائیں گے ایرے گہرے کے وہاں، آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، MD ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ کے جائیں گے، تحقیق کرتے، پھر جب مکمل تحقیق کرتے پھر آپ اس کی بات مانتے، پھر آپ ہر بار دیکھتے ہیں کیا دوا دے رہے، وہ جو دوا دیتا ہے آپ آنکھ بند کر کے کھاتے، اسے بلائنڈ فیتھ نہیں کہتے۔ آپ نے تحقیق کیا ہے کون سا ڈاکٹر صحیح ہے، اس کی ڈگری کیا ہے، MBBS ہے، MD ہے، کائمے اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، تحقیق کرنے کے بعد پھر جو وہ دوا دیتا ہے آپ کھا لیتے۔ That is not called blind faith, that is called a logical faith. But once you are convinced that the person is the right person, then you believe him blindly. But that's not called blind faith, that's called a correct faith. Unless someone proves to you that the doctor is giving you wrong medicine. اگر دوسرا ڈاکٹر بولتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو آپ کو دوا دیا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ MD ہے، لیکن یہ دوا لیٹسٹ ریسرچ میں لکھا گیا ہے کہ وہ زہریلی ہے، پھر آپ نہیں کھائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ تحقیق کر کے کچھ فالو کر رہے، بائبل کو کچھ فالو کر رہے، ویدا کو کچھ کر رہے، قرآن کو۔ ابھی میں آ کے کہتا ہوں کہ دیکھو صاف کہہ رہا ہوں، یہ سملیرٹیز ہے، یہ ڈفرینسز ہے، ڈفرینسز پہ بحث نہیں کرتا ہوں میں، سملیرٹیز کی بات کہتا ہوں۔ ابھی آپ تحقیق کرو کون سی کتاب صحیح ہے، پھر پتہ لگتا ہے بنا جھگڑے کے، تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم، آؤ اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے۔ پھر پتہ لگتا ہے کہ سب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر سب سے مہان ہیں، سب کتابیں اشارہ کر رہے قرآن کی طرف اور آخری پیغمبر کی طرف۔ اگر سب ڈاکٹر مانتے ہیں کہ مسٹر ایکس از نمبر 1 تو پرابلم ہی نہیں نا، پھر اب بھائی کے پاس جائیں گے ہی نہیں، سارے کتابیں اشارے کر رہے قرآن کی طرف، ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویئر از دا ڈفرنس؟ ٹرو فیتھ ہیز ٹو بی ان دا قرآن۔ چیپٹر نمبر 2 میں لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اور اس میں جو لکھا ہوا ہے بلائنڈ فیتھ، اس میں لکھا ہے کہ ایمان بالغیب، ایمان جو چیز آپ نہیں دیکھی اس میں ایمان لانا، یہ بھی لاجیکل ہے۔ جب قرآن کی ہم تحقیق کرتے ہیں، آج کی تاریخ میں سائنس از نمبر 1، سائنس، سب لوگ سائنس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جب سائنس کے ذریعے قرآن کی تحقیق کرنے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تقریباً 80% جو قرآن کہہ رہا ہے 100%، 100% صحیح ہے، باقی 20% ایمبیگوس، ان نون، ہمیں پتہ نہیں صحیح کہ غلط، یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ غلط ہے، ایمبیگوس۔
لیکن میری لاجک کہتی ہے کہ اگر 80% 100% ہے اور باقی 20% میں سے 1% بھی 0.1% بھی غلط نہیں ہے تو میری لاجک کہتی ہے انشاءاللہ یہ 20% بھی صحیح رہیں گی. قرآن میں بگ بینگ کا ذکر ہے, جغرافی کا, ایمبریولوجی کا, بایولوجی کا, تقریر کر سکتے, لیکن سائنس یہ نہیں جانتی کہ جنت یا جہنم ہے کہ نہیں. سائنس سول کے بارے میں نہیں جانتی, آخرت کے بارے میں نہیں جانتی. سائنس یہ بھی نہیں ثابت کر سکتی کہ جنت ہے کہ نہیں, ایمبیگوس, دوزخ ہے کہ نہیں. لیکن میری بدھی کہتی ہے جب 80% 100% کریکٹ, لوگ بولیں گے اتنا بڑا ڈاکٹر جن میں مانتا ہے, سول میں مانتا ہے, سول کدھر ہے, جہنم میں مانتا ہے. تو میں کہتا ہوں when 80% is 100% کریکٹ, 80% 100% صحیح ہے, باقی ambiguous unknown, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. میری بدھی کہتی ہے this is blind logical faith کہ انشاءاللہ وہ 20% بھی صحیح ہوگا. So you should have true faith, not blindly, but when you reach to the true faith, blindly you will believe in the true faith. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو بھائی نے سوال کیا کہ ٹرو فیتھ اور جو بلائنڈ فیتھ کا کیا ڈیفرنس ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا. بیسیکلی ان کا جو سوال تھا ان کا یہ تھا کہ مطلب جیسے مسلمز کو اکثر بولا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ بلائنڈ فیتھ پہ جو ہے نا وہ یقین کرتے ہو, مطلب آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے, آپ کا خدا آپ کو نظر نہیں آتا, نہ اس کا کوئی مطلب آپ کے پاس کوئی عکس ہے, تو آپ جو ہے نا وہ ایک بلائنڈ فیتھ کرتے ہو, بلائنڈ فیتھ پہ جو ہے نا وہ یقین رکھتے ہو, مطلب آپ صرف امیجنیشن میں جو ہے نا وہ عبادت کرتے ہو. تو اس کا جواب پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر بڑے اچھے طریقے سے اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ, اس کا ذکر تو میں اپنی ویڈیوز میں کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ اگر تو ایک چیز ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اتنا علم ہے نا, اتنا علم ہے, اور علم والا بندہ جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی کے سامنے جو ہے نا وہ جھوٹا یا غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ سچا ہے. اگر تو وہ سچا ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ کسی کے سامنے جو ہے نا وہ جھوٹا ثابت نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کا جواب دیا, بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ مطلب ہمارا فیتھ جو ہے نا وہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے, ہمارا فیتھ ہے لاجیکل, مطلب اس کو لاجیکل فیتھ کہتے ہیں. پھر انہوں نے ڈاکٹر ذاکر اس کے ایک ڈاکٹر کی بھی مثال دی کہ جیسے آپ پیشنٹ کو لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, اور یہ مطلب صحیح ہے, کوئی انسان اگر ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ 10 بندوں سے پہلے پوچھتا ہے کہ یار اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو کیا مطلب صحیح ہے یا نہیں, یہ ڈاکٹر ایکسپرٹ ہے یا نہیں. تو اس لیے پھر جو ہے نا انہوں نے کہا, پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سائنس کا حوالہ دیا, اور یہ بات واقعی صحیح ہے. مطلب ہم لوگ جو ہے نا ہمارا ایمان تو اور زیادہ اس چیز کو دیکھ کے جو ہے نا وہ پختہ ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے وہ آج سے کچھ 100 سال پہلے جو ہے نا 100-150 سال پہلے تحقیق ہونا شروع ہو گئی تھی. مطلب قرآن مجید میں اتنی چیزیں واضح ہیں, 1400 سال پہلے آنے والی ایک کتاب جس میں سارا کچھ لکھ دیا گیا, اور پھر ابھی کے دور سے 150 سال پہلے ان سب چیزوں کی تحقیق ہو, تو یہ بلائنڈ فیتھ تو نہ ہوا. یہ تو مطلب ایک انسان کا ایمان جو ہے وہ اور پختہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے جو کتاب لکھی, جو قرآن مجید لکھا, اس کے اندر جتنی باتیں تھی وہ آج کے دور میں سچ ثابت ہو رہی ہیں. اور ایسا ہی ہے, مطلب جیسے آپ اسرائیل اور ان کا غزہ کا اور فلسطین کا جو ہو رہا ہے, آپس میں جو جنگ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں. اور پھر بعد میں اور بھی بہت زیادہ ایسی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی لکھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی ہیں, احادیث میں بھی جو ہے نا وہ ثابت ہو رہی ہیں. تو اس لیے ہمارا فیتھ جو ہے نا وہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے, وہ ایک لاجیکل فیتھ ہے. ہمارا ایمان اور زیادہ پختہ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کے کہ جب بھی سائنس کوئی تحقیق کرتی ہے اور اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں نظر آ جاتا ہے. جیسے انہوں نے بولا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بولا کہ دنیا میں جو ہے مطلب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کیسے وجود میں آئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کن, مطلب آپ ہو جا, تو دنیا ہو مطلب بن گئی, کن کہا اور کن ہو گیا, دنیا مطلب بن گئی. تو اسی طرح سائنس نے بھی یہ چیز پروو کی ہے کہ ایک دنیا جو ہے ایک بگ بینگ سے جو ہے نا وہ بنی ہے.
مطلب ایک زوردار دھماکے کے ساتھ جو ہے نا اس طرح سے کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ ایکسپلین کیا. پراپر تھیوری میں جو ہے نا وہ نہیں جانتا ہے, لیکن انہوں نے بالکل سیم ٹو سیم جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو یہ چیز تو 1400 سال پہلے ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ یہ چیز قرآن مجید کو نازل کر کے سارا کچھ بتا دیا گیا تھا. تو پھر آپ بتائیں یہ بلائنڈ فیتھ ہوا یا ایک جو فیتھ ہے یا ایک اعتماد ہے یا یقین ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے والی بات ہوئی. تو اس لیے ہم مسلمز کا جو ہے نا وہ دن با دن جو یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ اور زیادہ مضبوط, ایمان جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے کہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اور ان کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ ساری کی ساری ایک بھی بلا شبہ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے نا وہ پروو ہو رہی ہے, اور مطلب ہماری آنکھوں کے سامنے پروو ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ جو بتایا گیا تھا وہ سارا کچھ پروو ہو رہا ہے. اس لیے ہمارا فیتھ جو ہے نا وہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے, پختہ فیتھ ہے, ایک مطلب سچا اور یقین رکھنے والا فیتھ ہے. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.